اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام حضرات جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ رب العالمین گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کے 5ویں رکوع کی تفسیر بیان کی تھی، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 6 رکوع کی تفسیر کی ابتدا کریں گے ہم، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لازوال معجزہ جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ قرآن مجید کا ذکر آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ تو آج اس سے اگلی آیات میں نے پڑھی ہیں جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کفا باللہ بینکم و بینی و بینکم شہیدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے میرے بیچ میں اور تمہارے بیچ میں بطور گواہ کے۔ تو یہ جملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں کلوایا گیا؟ تو اصل میں بات یہ تھی کہ وہ لوگ تو مسلسل انکار کیے جا رہے تھے، کفار یہود و نصارہ، اور مسلسل نفی کر رہے تھے۔ قرآن کا معجزہ بھی دیکھ لیا تھا ان لوگوں نے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر ایک سچا آدمی جب اپنے دلائل بھی دے دے اور ہر طرح سے اپنی سچائی کو ثابت بھی کر دے، تو اس کے بعد جب کوئی انسان نہیں مانتا تو پھر سامنے والا جو سچا آدمی ہوتا ہے وہ اسی قسم کی بات کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نہیں مانو، لیکن اللہ تعالیٰ تو گواہ اس تمہارے معاملے کا کہ میں سچا نبی ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور تم جھوٹے ہو، تم باطل پر ہو۔ اور پھر اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ ہر بات کا گواہ ہے تو اگر میں غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے روک دیتا، مجھ پہ عذاب نازل فرما دیتا۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اپنی سچائی کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا ہے۔ پھر مزید اس بات کی تاکید کرنے کے لیے کہلوایا گیا کہ یعلم ما فی السماوات والارض، کہ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے کہ جس سے نہ ڈھکا ہوا چھپا ہوا ہے، نہ ظاہر چھپا ہوا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ماضی کو، حال کو، مستقبل کو۔ تو وہ جانتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور سچا رسول ہوں، اور تم لوگ جھوٹے ہو جو مسلسل انکار کیے جا رہے ہو۔ فرمایا کہ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے، جو لوگ باطل پر ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، تو بے شک وہی لوگ خسارے میں ہیں، وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ تو اس آیت میں بھی بالکل واضح بیان فرما دیا گیا کہ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنا یا انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑنا یہ کفر پہ ایمان لانا ہے، اور سراسر یہ خسارے کا سودا ہے، یہ باطل کو اپنانا ہے۔ اب ایک تو عرفی کفر ہوتا ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں کہ جناب کوئی اسلام کا بالکل بیزاری کا اعلان کر دے اسلام سے اور نکل جائے تو اس کو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا ہے، وہ دین سے نکل گیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم اس میں ایک بات کا اور خیال رکھا جائے کہ آج کل جو نظریات چل رہے ہیں ہمارے یہاں پر دین بیزاری کے، تو اس میں ہمارے عوام میں سے، لوگوں میں سے، بلکہ
جنہیں کہا جاتا ہے اشرافیہ، ان میں سے بہت لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ لوگ دہریت کی طرف جا رہے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے وہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے اس کا انکار لازم آتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو بھی جھنجھوڑا گیا ہے، انہیں بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ باطل پہ ایمان لے کے آ جائیں، باطل کو ماننا شروع کر دیں یا اسلام کے بنیادی جو مسائل ہے اس کو اپنی مرضی سے چینج کرنے کی کوشش کریں، ان لوگوں کو بھی خطاب ہے اس میں، اور فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کا انکار کریں۔ ظاہر بات ہے کہ کفر بہت آسان ہے، ایمان مشکل ہے، کیونکہ جس طرح کہ ایمان ایک دائرہ ہے، اس میں سے ایک بات بھی خلاف اسلام، خلاف تعلیمات ہوئی تو انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان مشکل میں اس لیے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ایمان میں پھر تمام باتوں پر یقین لانا پڑتا ہے جو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ تو جس بات کا معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی، پھر اس کی مخالفت کرنا تو یہ انسان کو کفر میں لے جاتی ہے، اس کا انکار کرنا انسان کو کفر میں لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے لوگ بہرحال خسارے میں، دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ تو دنیا میں خسارے میں اس لیے رہیں گے کہ عام طور پہ لوگ اس قسم کے نظریات، اس قسم کی باتیں اس لیے اپنا لیتے ہیں کہ دنیا کی سستی شہرت مل جائے گی، یا دنیا کا کچھ مال مل جائے گا، یا دنیا کے کچھ فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ اور عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً چند ایک لوگ تو تھوڑا بہت فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ذلت و خواری کا شکار ہوتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں دین رہتا، نہ دنیا باقی رہتی۔ پھر نضر بن حارث اس کافر تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ سچے تو پھر عذاب لے آئے نا، عذاب کیوں نہیں لے کے آتے آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا اور یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے عذاب کو طلب کرنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ عذاب لے آؤ نا اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خود ان کا جواب دے رہا ہے، فرما رہا ہے وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مقرر کردہ مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر اسی وقت عذاب آ جاتا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا ہوا تھا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی مدت مقرر فرما دیتا ہے تو پھر اس کو تبدیل نہیں فرماتا۔ اور اس مدت کو مقرر فرمانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، اور آپ علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین ہیں، تو اس لیے ایک دم سے ایسا عذاب آ جانا جس سے پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے، تو وہ آپ کے اس رتبے کے خلاف تھا کہ جب رحمت للعالمین موجود ہے تو پھر یہ زحمت کیسے آ گئی، اتنی بڑی زحمت کہ سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں عذاب دے گا جب کہ آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ٹائم مقرر کر دیا تھا۔ پھر اس میں دوسرا ایک جو ظاہری یعنی انسان کے عقلی اعتبار سے سوچ سکتا ہے، وہ یہ فائدہ بھی اس میں پایا جاتا ہے کہ چونکہ جب تک کسی قوم کو ٹائم نہ دیا جائے، سوچنے کا موقع نہ دیا جائے، اور اس سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیا جائے، تو یہ مناسب نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جب کسی قوم کو پیغام دیتا ہے تو ان کو موقع بھی دیتا ہے۔ تو کفار مکہ کو بھی موقع دیا گیا، ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن وہ اپنے ہٹ درمی میں ایسے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ بار بار کہتے تھے کہ عذاب لے کر آؤ نا، عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ضرور ان پہ اچانک عذاب آئے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ جناب عذاب آ چکا ہے، اور ہم جس کے لیے بار بار تقاضا کر رہے تھے کب آئے گا کب آئے گا، تو وہ تو آ گیا ہے۔ اور یہ بالکل کسی کا عذاب غزوہ بدر کے لیے رکھا گیا تھا، کسی کا عذاب غزوہ احد کے لیے رکھا گیا تھا، کسی کا عذاب وہ فتح مکہ کے لیے رکھا گیا تھا، اور کسی کا عذاب موت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔
کہ مرتے ہی اس کے ساتھ پھر عذاب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور موت تو آتی ہے ہمیشہ، اچانک ہی آتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ موت جو ہے بتا کے آئے۔ ہاں اللہ کے خاص نیک بندے ہوتے ہیں جو اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، تو ان کے لیے موت اچانک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ پوری زندگی اسی کے لیے مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں۔ لیکن دیگر لوگ جو کہ آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، تو وہ اسی محاورے پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہنوز دلی دور است، کہ دلی تو بہت دور ہے، ابھی یعنی دشمن ابھی پہنچا نہیں ہے جو ہمیں آگے پکڑ لے گا۔ تو اسی طرح وہ لوگ موت کے بارے میں سوچتے ہیں، ہاں ابھی تو بہت ٹائم میں دیکھا جائے گا یہ عذاب آئے گا نہیں آئے گا، اور اچانک جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو عذاب آ گیا، یہ وہ فرشتے آ گئے روح قبض کرنے والے جن کا میں انکار کرتا رہا تھا۔ تو اللہ نے پھر ان کی بات کو دہرایا، یستعجلونک بالعذاب، اور تم سے عذاب کی جلدی چاہتے ہیں، وہ جلدی مچاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو یہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ جہنم نے تو ان لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، کافروں کو گھیرا ہوا ہے۔ کافروں کو گھیرا ہوا کس اعتبار سے گھیرا ہوا ہے؟ ایک تو اس حقیقی اعتبار سے بھی کہ جہنم ان سے دور نہیں ہے، اگرچہ کہ دنیاوی اعتبار سے بہت فاصلے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فاصلوں کو سمیٹ دیتا ہے، اور جو چیز بہت دور ہوتی ہے اس کو بہت قریب کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ فرشتے زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور وہ بہت طویل فاصلہ طے کر کے آتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کا بہت جلدی طے کرا دیتا ہے۔ سیدنا جبریل امین پلک جھپکنے سے پہلے عرش سے جو ہے زمین پہ تشریف لے آتے ہیں، تو یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اگرچہ کہ جہنم کس جگہ پر ہے، کہاں اس کا مقام ہے، اس کے بارے میں جو احادیث سے ظاہر ہوتا ہے وہ اتنا ہے کہ وہ زمین کے نیچے ہے، یعنی نچلے حصے میں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ زمین کے اندر ہی ہو، ممکن ہے کوئی اور پلانٹ ہو جو کہ جہنم کے طور پہ بنایا گیا ہو، اور انسان کو پھر اس پلانٹ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ممکنات میں سے ہے، اور یہ بھی ممکن ہے بعض ضعیف روایتوں میں آئے کہ یہ سمندر ہے، سمندر کے نیچے جہنم ہے، جہنم کے نیچے پھر سمندر ہے، پھر اس کے نیچے جہنم میں پھر سمندر ہے۔ تو اس طرح سے کہا گیا کہ یہ 7 زمینیں اور 7 سمندر اور 7 جہنم، اس قسم کی بھی اقوال آئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو جانتا ہے، اور بہرحال فرمایا کہ وہ دور نہیں ہے، جہنم نے ان کو گھیرا ہوا۔ اور جہنم کے گھیرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ جن کا انجام جہنمی ہے، وہ جہنم ہی میں لے کے جائیں گے، یعنی اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے دین کا انکار کرنا، اللہ کی تعلیمات کا انکار کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرنا، بعض تعلیمات کا انکار کرنا، یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو انسان کو یعنی جہنم کے ساتھ جہنم کے قریب کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم وَيَقُولُوا ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ اس دن کہ جب عذاب ان کو ڈھانپ لے گا، من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم ان کے پاؤں کے نیچے سے، وَيَقُولُوا اور پھر وہ فرمائے گا ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، لو مزہ چکھ لو جو کچھ تم کرتوت کرتے تھے اس کا۔ تو آج دنیا کے اندر تو شاید اس ایسے لبرل لوگوں کو یا دہریہ قسم کے لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہوگا کہ ہم نے بڑی زبردست بات کہتی ہے، لوگوں کو حیران کر دیا ہے، اور بہت لوگوں کو ہم نے گمراہ کر لیا، اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ تو لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائے گا تو پھر فرمائے گا کہ لو اب اپنے کرتوتوں کا بدلہ لے لو جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدونی، کہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، تو پس تم میری ہی عبادت کرو۔ اب اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زمین کے مختلف مقامات ہیں، اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، دین کی جو ظاہری تعلیمات ہوتی ہیں ان کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی جگہ سے حکم یہ ہے کہ ہجرت کرنا واجب ہے، کہ جہاں پر آپ کو شعائر اسلامیہ کی اجازت نہ دی جائے،
آپ پر پابندی لگائی جائے، ان سے روکا جائے، ٹوکا جائے، تو ایسی زمین سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو، کہ میری زمین تو بہت وسیع ہے، اگر تمہیں یہاں پر تمہارے دین کے مطابق عمل کرنے کے لیے نہیں اجازت دی جا رہی، تم پہ سختیاں کی جا رہی ہے، تو پھر میری وسیع زمین کہیں اور چلے جاؤ۔ تو چونکہ یہ سورت بھی مکی ہے اور ہجرت سے پہلے کی ہے، تو اس میں مسلمانوں کو یہ اندیا دے دیا تھا کہ اگر مکہ معظمہ میں یہ کفار اگر تمہیں دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے تو پھر آپ لوگ جو ہے یہاں سے نکل جائیں اور کسی اور طرف ہجرت کر جائیں۔ یہاں پہ ہجرت کے لیے جو ہے اشارہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ معاملات دو قسم کے ہیں، لوگوں کی طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ تو ایک تو میں نے ایک بات وضاحت کر دی ہے کہ ایسی زمین جہاں پہ کفر کے احکام زیادہ ہوں اور اسلام کے احکام پہ عمل نہ کرنے دیا جائے تو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ ایک معاملہ انسان کے اپنے نفسیات کا ہوتا ہے، اس کی طبیعت کا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ظاہر شریعت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اپنے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ دینی تعلیم آسانی سے مل جائے، علماء مہیا ہو، علماء سے دین سیکھا جا سکے، تو وہ لوگ بڑے شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں تاکہ دین کو سیکھا جا سکے۔ پھر دوسرے اہل اللہ ہوتے ہیں جو کہ دین تو سیکھ چکے ہوتے ہیں مگر اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگانا چاہتے ہیں، تو وہ ایسی جگہوں کی تلاش کرتے ہیں جہاں پبلک کم ہو، لوگ کم سے کم ہوں، لوگوں سے ملنا جلنا کم سے کم ہو، تو وہ کم آبادی کی طرف جاتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں کا مقصد اچھا، دونوں کی نیت اچھی ہے، یہاں پر وہ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں اور رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں پر بھی رہیں، حکم کیا ہے؟ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِي، بس میری عبادت کرو، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنی اور کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ پھر فرمایا کہ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بہت مشہور آیت طیبہ، اور اس مقام پہ اس کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں جب ہجرت کی بات آتی ہے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، اپنے جاننے والے، اپنے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب، اپنا کاروبار، اپنا گھر بار، اپنی زمین جہاں پہ پیدا ہو، اس کو چھوڑنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، یہ تو مجھے یہ زمین چھوڑنی پڑ رہی ہے۔ تو حالانکہ اس ہجرت کے اندر جو اپنے دین کے لیے ہجرت کی جائے تو اس میں بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرمائے گا، ان کے زمرے میں داخل فرمائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے دین کے لیے ہجرت فرمائی تھی۔ تو جو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتا، لیکن چونکہ میں نے بتایا کہ ہجرت کرنے میں یہ معاملات سارے کے سارے آتے ہیں، انسان کا مال دولت جس میں تعلقات وغیرہ سب چھوڑنے پڑتے ہیں، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ دیکھیں ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ موت جب آتی ہے تو آپ کو اپنے وطن سے نہیں، دنیا سے ہی جدا کر دیتی ہے۔ تو جب اس وقت بھی آپ کو اپنی دنیا سے جدا ہونا ہے، سب چیزوں سے جدا ہونا ہے، تو آج اللہ کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے آپ اپنی زمین کو چھوڑ دیں، یہاں سے جدا ہو جائے، دیگر چلے جائیں، ثم الینا ترجعون، اور تم جہاں پر بھی جاؤ یا یہاں پہ بھی رہو لیکن آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اور بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو ہم ان کا ٹھکانہ بنائیں گے جنت میں، بالا خانوں میں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو کہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے اجر کو بیان کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں کا معاملہ بیان کیا تھا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے بارے میں بہت خسارے میں ہیں، لیکن یہاں پر نیک لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے
کہ ہم ضرور ان کو ٹھہرائیں گے ایسے بالا خانوں میں۔ دیکھیے غرفہ کا جو لفظ ہے وہ اوپر والے کمرے کے لیے آتا ہے، اور جنت کے بالا خانے اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جنت کے بالا خانوں سے مراد حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ ایسے مقامات ہیں کہ جو نچلی دنیا کے جنتی ہیں وہ جب ان بالا خانوں والوں کو دیکھیں گے تو آج جس طرح ہم ایک زمین پہ کھڑے ہو کر ستاروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھو فلاں ستارہ ہے، وہ دیکھو فلاں ستارہ ہے، تو اسی طرح اہل جنت جو کم درجے والے ہوں گے وہ اعلیٰ جنتوں والوں کی طرف، یہ بالا خانے والوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ فلاں کی جنت ہے، وہ فلاں کی جنت ہے۔ ایسے بلند مقامات پہ اللہ تعالیٰ ان کو فائز فرمائے گا جو نہایت ہی اعلیٰ مقامات ہوں گے۔ اور پھر ان کی تھوڑی سی کیفیت بیان کی ہے کہ ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور فرمایا کہ جس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اور دنیا کا جو معاملہ وہ تو تھوڑے عرصے کا ہوتا ہے، نیک یا بد ہر ایک کو یہاں سے مرنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ انعام نازل فرما رہا ہے وہ جنت ٹھکانہ جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فیہا خالدین فیہا نعم اجر العاملین، تو عمل کرنے والوں کے لیے کتنا بہترین اجر ہے۔ تو یہ بھی اجر عمل کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے رہا ہے، اجر معنی بدلہ ہوتا ہے۔ تو اب دنیا کی زندگی میں جب انسان دین پہ عمل کرتا ہے تو اس کو کئی چیزوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے تو اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ نفس ہمیشہ عیاشیوں کا عادی ہوتا ہے، آسانیوں کا عادی ہوتا ہے، نیک کام کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، رمضان میں تراویح پڑھتے ہوئے اسے موت آتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، قرآن سنتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے، روزہ رکھتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ اسی طرح پھر جب نیک کام کر رہا ہوتا ہے عام دنوں میں بھی دوستوں کی کچہری میں بیٹھا ہوا، منڈلی میں بیٹھا ہوا، اچانک مؤذن نے آواز دے دی حی علی الصلاح حی علی الصلاح، تو حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو ان دوستوں کو چھوڑ کر وہ پھر نماز کے لیے چلا جاتا ہے، یا کاروبار میں لگا ہوا ہے، گاہک موجود ہیں، سودا بک رہا ہے، تو ایسے میں اذان کی آواز آ گئی۔ تو یہ چند ایک مثالیں میں دے رہا ہوں۔ تو یہ سارے کے سارے کام ہیں جو نفس پہ بہت بھاری ہوتے ہیں، اور انسان کو ان تمام باتوں پہ صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور عمل کرنے والے کون ہیں؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک کاروبار چل رہا ہے، گاہک موجود ہے، اور اچانک اذان کی آواز آ گئی ہے، نماز کے لیے جانے کا وقت ہو گیا ہے، تو اب پھر نفس کہتا کہ گاہک چلا جائے گا۔ تو یہاں پر پھر جو اہل ایمان ہوتے ہیں اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ گاہک بھیجنا، روزی دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمیں اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم نماز کے لیے جائیں گے۔ اسی طرح اور دیگر کاموں کے اندر نفس جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کام کر لے تجھے بڑا فائدہ ہو جائے گا، تیری بہت ساری مشکلیں حل ہو جائے گی، یہ پیسوں کی کمی آ رہی ہے، رشوت کے ذریعے لے لے، سود کے ذریعے لے لے، کسی اور طریقے سے لے لے، لیکن وہ اپنے نفس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنے رب پہ توکل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ضرورت کو پورا کرنے والا رب کریم ہے، وہی ہماری ضرورت کو پورا کرے گا، ہم حرام میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ تو پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں صبر کرنے والے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بالا خانوں میں ٹھہرائے گا۔ فرمایا کہ کأیم من دابۃ لا تحمل رزقہا، اور کتنے ہی جاندار ہیں زمین پہ چلنے والے جو کہ اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھا کے نہیں گھومتے پھرتے ہیں۔ اللہ یرزقہا، اللہ اس کو رزق دیتا ہے، ان چوپایوں کو، ان جانداروں کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بہت سننے والا اور جاننے والا۔ تو عزیزان محترم، چونکہ وہاں سے پیچھے سے ہجرت کی بات چل رہی تھی اور نیکیوں پہ عمل کرنے کی بات چل رہی تھی، تو حرام طریقے سے مال کمانا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن نیک اور ایمانداری کے طریقے سے تھوڑی مشکل پیش آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ اور اسی طرح جب انسان ہجرت کرتا ہے تو اس کو سب سے بڑی فکر جو لاحق ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کہاں سے کماؤں گا، کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، کیسے رہائش کا بندوبست کروں گا، یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی۔ لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بندوبست فرما دیتا. تو اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تمہیں رزق کا خوف ہے. تو فرمایا کہ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں، یعنی تقریباً انسان کو چھوڑ کر، یا جیسے سید ابن عجیبہ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ انسان، چونٹی اور چوہا، ان تین مخلوق کو چھوڑ کر کوئی بھی مخلوق اپنا رزق جمع کر کے نہیں رکھتی ہے. شام کو وہ اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں پرندے تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں. شام کو جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پوٹے بھرے ہوتے ہیں اور ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح دیگر مخلوق ہے تو وہ صبح اٹھتی ہے تو خالی پیٹ ہوتی ہے، لیکن شام تک ان کا پیٹ اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے. حالانکہ ان میں سے کوئی بھی اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھا کے نہیں چلتا پھرتا. تو اللہ فرما رہا ہے کتنے جانور ہیں، کتنے جاندار مخلوق ہے جو اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھا کے نہیں چل رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کو رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی دے گا. اگر تم ہجرت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دے گا. اگر تم حلال کام کو اپنانے کے لیے حرام کام کو چھوڑتے ہو تو فکر نہ کرو، اللہ تم کو رزق دے گا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توکل کا اشارہ بھی کیا اور اس کے بعد پھر بتا بھی دیا کہ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں کی کہ مسلمانوں کو دے گا، کافروں کو دے گا. وہ ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے اس دنیا کے اندر. فرمایا کہ وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ تم یہ فکر نہ کرو کہ جب میرے پاس نہیں ہوگا تو پھر میں کس سے کہوں گا. تم اپنے رب سے کہو، اور رب تو تمہارے کہنے سے پہلے تمہاری حاجتوں کو جانتا ہے، تمہارے معاملات کو جانتا ہے. تو وہ تو تمہارے معاملات کو جانتا تو تمہارے کہنے سے پہلے ہی ساری چیزیں تمہیں مہیا کر دیتا ہے. ماں کے پیٹ میں تھے تم تو تم نہ بول سکتے تھے نہ کچھ کر سکتے تھے، وہاں پہ بھی تمہیں رزق دیتا رہا. جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے اور ایک عرصے تک اس قابل میں نہیں تھے کہ کچھ بول سکتے تھے، کچھ کر سکتے تھے، اس وقت بھی تمہیں رزق دیتا رہا. پھر اس کے بعد بھی ساری زندگی تمہیں رزق دے رہا. وہ تو کہیں جوانی کے بعد کہیں جا کے تم ہاتھ پیر مارنا شروع کرتے ہو اور پھر اپنا عقیدہ بنا لیتے ہو کہ جناب میں محنت کروں گا تو رزق ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. تو یہ تم نے اپنا تصور بنا لیا، ورنہ حقیقتاً رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. فرمایا کہ لَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فرمایا کہ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے تمہارے تابع، جس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو، یعنی زمین آسمان کو پیدا کرنا. تو یہ سارا کا سارا کائنات کی تخلیق کی بات آ گئی. اس میں خود انسان کی تخلیق بھی ہوگی، جانوروں کی تخلیق بھی ہوگی. پھر تخلیق کرنے کے بعد ان کے لیے روشنی اندھیرے کا انتظام کرنا. اور آپ کو معلوم ہے کہ رزق کے لیے سب سے بڑا ذریعہ سورج ہی ہوتا ہے، کہ سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے. پھر چاند کی روشنی پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے، اور کتنے اس کے فوائد ہیں. یہ سارے کے سارے ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے پوچھو، یہ تمہارے انتظام کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے زمین بھی پیدا کر دیا، آسمان بھی پیدا کر دیا، جو کتنی بڑی مخلوق ہے آسمان اور زمین. اور پھر تمہاری خدمت کے لیے سورج اور چاند کو ڈیوٹیوں پہ لگا دیا، جو باقاعدگی سے اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں اور تمہارے لیے ساری چیزوں کو مہیا کرنے کا سبب بن رہے ہیں. تو اب بتاؤ کہ کس نے ان کو پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. فرمایا کہ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، تو کہاں اوندے جا رہے ہو، کہاں الٹے چل رہے ہو تم؟ پھر جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تمہارے رزق کا بندوبست کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر چیز تمہارے لیے دے رہا ہے، تو پھر تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ کہاں تم لبرلز کی باتوں میں آگے گمراہ ہوتے جا رہے ہو؟ کہاں تم دہریہ لوگوں کی باتوں میں آگے گمراہ ہوتے جا رہے ہو؟ کہاں تم بے دین لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن و سنت کا انکار کرنے چلے ہو؟ کہاں تم قرآن و سنت اللہ رسول کو مشورہ دینے لگے ہو اور کہنے لگے ہو کہ نہیں ایسا نہیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا؟ اپنی بیوقوفی کو چھوڑو، اپنی حماقتوں کو چھوڑو. جب تمہارا عقیدہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اچھا عمومی طور پر یاد میں کر دوں کہ عام طور پر دنیا میں غیر مسلم بھی ہیں، جو کفار بھی ہیں،
وہ بھی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کے نظام کو چلانے والی ایک ذات ہے۔ ہاں اس زمانے میں ہمارے یہاں پہ دہریہ لوگ تو جس کو کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ کچھ لوگوں کی تعداد، کچھ پروموشن اس کی جا رہی ہے، وہ کچھ سامنے آئی ہے، تو الحمدللہ ان کا جواب بھی علماء دے رہے ہیں۔ اور یہ پہلے بھی فلسفہ تھا جو کہ پٹ گیا، دنیا میں ختم ہوا۔ جس طرح کہ جب رشیا کا انقلاب آیا تھا، کمیونزم، تو اس میں خدا کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے تھے ہم نے خدا کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے، لیکن وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، چلا گیا۔ اور پھر وہاں پہ پھر دین کی تعلیمات آئی، اگرچہ اسلام کی آئی، کرسچینٹی کی آئی، یہودیت کی آئی، دیگر لوگوں کی آئی، لیکن میرا خدا کا تصور وہاں پہ پھر واپس آ گیا۔ تو اسی طرح ہمارے زمانے کے اندر اگرچہ کہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یہ وقتی ایک چیز آتی ہے جو اہل جہنم کو، جو چھپے ہوتے ہیں مومنوں کے اندر، ان کو کھینچتی ہے، نکالتی ہے، ان کو ایلوبریٹ کر دیتی ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہے کہ ہاں بھائی یہ اللہ والے نہیں ہیں، یہ خدا والے نہیں ہیں۔ تو بس اتنا کام ہوتا ہے، باقی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے پیدا کیا وہ مومن ہی رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن سے پوچھو یہ کہ کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر ان سے کہو کہ بھائی پھر الٹے کیوں چل رہے ہو تم، مانو اللہ کی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے رزق کو چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اور کسی کا رزق وہ تنگ کر دیتا ہے۔ تو اب اس کا بھی تعلق ایمان و کفر سے نہیں ہے، کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے اس کو وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ حال بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والے بندوں کو عطا بھی فرماتا ہے۔ تو معاملہ لیکن سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا کہ ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی اشارہ اسی بات کی طرف کیا گیا ہے کہ اے لوگوں، جو دنیا کی ترقیوں کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، دنیاوی شہرت کے لیے، دیگر معاملات کے لیے جو تم سچی باتوں کو چھوڑ رہے ہو اور اس طرف چلے جا رہے ہو، تو یہ تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کتنے بعض نوجوانوں سے پوچھا بھی کہ آپ یہ جو فری میسنس کے کلب ہیں ان کے اندر کیوں ممبر بن گئے؟ تو کہتے ہیں یار اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ناجائز کام ہوتے ہیں یہاں پر، لیکن یہ کہ کام میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ لگ گئے ہیں تاکہ ہمارے معاملہ صحیح چلتے رہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر ایرے غیرے نتھو خیرے پہ توکل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو، وہی تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ کفر کی تنظیموں کے ساتھ مت لگو تم، جو تمہارے ایمان کی دشمن ہیں اور تمہیں سلولی جو ہے کفر کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو آج کل کتنی ڈارک ویب سائٹ اور دیگر چیزیں ہیں جہاں پر یہ سب کی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر تم ان سے سوال کرو کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس نے پس زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ سوال کرو ان سے کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور مردہ زمین کو پھر دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ لا یقولن اللہ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو اب ایک عقیدہ جس کی بنیاد پہ اکثر کفر کیا جاتا ہے کہ جناب مرنے کے بعد پھر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جانا ممکن نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے جگہ جگہ جوابات بھی دیے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہو جائے گا دوبارہ اس کو زندہ کرنا، اس لیے کوئی حشر نہیں، کوئی نشر نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم جان لیجئے یہ کفر کا فلسفہ ہے، جبکہ ایمان یہی حکم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر سب کا حساب کتاب بھی لے گا،
اور قرآن مجید فرقان امین نے تو بہت اچھے بہت ہی سادہ لفظوں کے اندر اس کا جواب دے دیا کہ جب کافر نے کہا کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر سکے گا جب یہ بوسیدہ ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تو فرمایا کہ اے فرما دیجئے ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت طیبہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف توجہ کرائی ہے کہ دیکھو زمین مردہ ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے۔ تو بارش نازل بنانے کے بعد وہ صحرا جو کہ بالکل چٹیل نظر آتا ہے، لیکن چند دن وہاں پہ بارش ہوتی ہے تو وہ سارا کا سارا گرین ہو جاتا ہے، بالکل طرح طرح کے پودے نکل آتے ہیں، زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پروسیس ہر زمانے میں جاری ہے، اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بارش برسائے گا، اور لوگ اپنی قبروں میں سے ایسے ہی زندہ ہو رہے ہوں گے جس طرح کے زمین سے پودا نکلتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں بھی ان کو بتا دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جب مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تو تمہیں بھی زندہ کر کے تمہارا حساب کتاب کرے گا اور سارے معاملات کی باز پرس کرے گا۔ قل الحمدللہ بل اکثرہم لا یعقلون، تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، کہیے الحمدللہ، یعنی اس حقیقت کو سب مان رہے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور لیکن فرمایا کہ لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو عقل نہیں رکھتے، اپنے آپ کو اگرچہ کہ بہت سیانہ سمجھتے ہیں، بہت ذہین و فطین سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے، میں تو بہت بڑا سائنسدان ہوں، میں نے تو یہ چیزیں دریافت کر لی، میں نے تو وہ چیزیں دریافت کر لی، مگر تو اپنے آپ کے نزدیک یا اپنے جیسے عقیدے والوں کے نزدیک تو ذہین و فطین ہوگا، مگر اللہ تیرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے، یہ بیوقوف ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا انکار کر رہا ہے، یعنی اس کائنات کی پیدا کرنے والی ہستی کا انکار کر رہا ہے، تو اب وہ چاہے بلیک ہول دریافت کر لے، چاہے وائٹ ہول دریافت کر لے، چاہے کچھ اور چیز دریافت کر لے، وہ بیوقوف کا بیوقوف ہے، کیونکہ اس نے کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو نہیں مانا۔ تو قرآن مجید بڑے پیارے انداز میں ان کو دعوت دے رہا ہے، اور جو لوگ ان کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں ان کو بھی سمجھا رہا ہے کہ بیوقوف مت بنو، اور اس حقیقت کو تسلیم کرو جس کو سب کے سب تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین سورہ عنکبوت کا 6 رکوع کا اختتام ہوا، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک رکوع باقی ہمارا رہ گیا ہے، یہ سورت کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 7ویں اور آخری رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔